شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج ایک کہانی جو کہ کوٹ مومن سے دلاور نے شیئر کی ہے۔ دلاور کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے کزن کا خوفناک واقعہ شیئر کروں گا۔ میرے کزن کے ہاں ایک ڈیرا بنا ہوا ہے جہاں پر ان کے مویشی وغیرہ باندھے جاتے ہیں۔ ان کے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں، ان کے دوست کے گاؤں میں ایک بہت خوبصورت بیل فار سیل کے لیے آیا ہے، اور ان کو بہت زیادہ شوق تھا یہ بیل خریدنے کا اور خوبصورت گھوڑے خریدنے کا۔ تو ان کے وہ جو ڈیرا ٹائپ فارم ہاؤس جگہ تھی وہاں پر ایسی بہت سی چیزیں تھیں۔ ان کو جب پتہ لگا کہ وہاں پر ایک بہت خوبصورت نیاب نسل کا ایک بیل ہے جس کو خریدنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جاؤں گا، اور وہ اس کو خرید کر لے بھی آئے۔ وہ کافی حیران تھے کہ بیل انتہائی بڑا اور خوبصورت تھا جس کی قیمت 1 سے 2 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی، لیکن وہ بیل ان کو بہت سستے داموں ملا جو کہ ان کو صرف اور صرف 60 سے 70 لاکھ میں ملا۔ وہ اس چیز کے لیے کافی حیران تھے، اور لیکن پھر انہوں نے اس کو قسمت سمجھا اور اس کو خرید لیا، اور اس کو خرید کر اپنے گھر لے آئے۔ اس کی خوب خدمت خود کرتے تھے، نوکر وغیرہ تو رکھے ہوئے تھے، لیکن جو وہ ساری اس بیل کی دیکھ بھال تھی وہ خود کیا کرتے تھے۔ انہوں نے وہ کی، اور اس کے بعد ایک دن انہوں نے سارے کزن اور دوست اکٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں اس بیل کے اوپر بیٹھتا ہوں، مذاق سے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ مذاق کرتے ہیں فرینڈز اور دوست۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر بیٹھتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ بیل جو کہ کافی مانوس، دلاور کہتے ہیں کہ میرے کزن کے ساتھ ہو چکا تھا، وہ اس کے اوپر بیٹھ کے اور اس کو پکڑ کے اس کی سواری کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں نے اس کی سواری شروع کی کرنی، تو جو بیل تھا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ پہلے وہ بالکل سلو تھا، وہ مجھے میرے فارم ہاؤس سے نکال کر باہر کی طرف لے گیا، یعنی ان کے کزن کو، اور ادھر لے جا کر وہ اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہوا کہ اس بیل کے منہ سے عجیب و غریب غرانے کی آوازیں تھیں جو کہ کسی جانور سے مشابہت رکھتی تھی، یعنی جیسے کسی کتے اور بھیڑیے سے مشابہت رکھتی ہیں۔ وہ بیل اس قدر غرا رہا تھا کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول تھا اور رک نہیں رہا تھا۔ ان کے سارے فرینڈ اور کزن اب اس کے پیچھے تھے کہ وہ ہمارے کزن کو اتارے کسی طریقے سے، لیکن وہ ایک بیسٹ، ایک جانور کی طرح وہ بھاگتا ہوا جا رہا تھا، اور بہت تیزی سے اس نے میرے کزن کو ایک درخت میں اٹھا کر مارا اور خود وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ چیز اس قدر وحشت ناک تھی کہ سب کافی حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی مشکل سے ہم نے اپنے کزن کو اٹھایا جو کہ بہت زیادہ زخمی تھا، اور خوف کے عالم میں اس کی یہ حالت تھی کہ کچھ بتا ہی نہیں سکتے کہ اس کی حالت کیسی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہم اس کو اٹھا کر اب باہر کی طرف لے کر، یعنی گھر کی طرف، فارم ہاؤس کی طرف لے کر آ رہے تھے، تو اچانک سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اب وہ بیل دوبارہ ہمارے ہی گھر کے اندر بندھا ہوا ہے۔ وہ بیل تو ہم نے سمجھا کہ وہ کہیں باہر کی طرف بھاگ گیا، کیونکہ وہ ہمارے سامنے باہر کی طرف ہی بھاگ کر گیا تھا، لیکن وہ باہر کی طرف نہیں تھا۔ وہ بیل ہمارے ہی اس فارم ہاؤس کے اندر تھا، اس ڈیرے کے اوپر موجود تھا، اور وہ چارہ اور گھاس کھا رہا تھا، اور سیم اسی وہ حالت میں تھا جیسے اس کو کسی نے باندھا ہوا ہے۔ ہم نے جو نوکر تھے ان سے پوچھا کہ کیا یہ بیل خود بخود آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیل تو کافی دیر سے اپنی ہی جگہ پر ہے، یہ تو یہاں سے گیا ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میرے کزن جس بیل کے اوپر سوار تھا، جس کے ساتھ ہم خود شامل تھے، وہ بیل کیا چیز تھی؟ خیر، ہم ابھی تو یہ سوچنے کی چیز، ہمارے اس چیز سے ہم باہر تھے۔ ہم اپنے کزن کو ہاسپٹل لے کر گئے، ادھر گاڑیاں وغیرہ کھڑی تھی، اس کو ادھر گاڑی میں ڈالا اور اس کو لے گئے ادھر۔ جیسے ہم لوگ اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئے تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ اس کا بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے اندر بلیڈنگ ہے اور وہ بلیڈنگ باہر نہیں آ رہی۔
اس کے اندر کی جو حالت ہے اس میں کافی زیادہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مشکلات ہیں کہ بہت اندر سے انجری ہو گئی ہے اس کے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کے بعد بہت دعائیں کی, گھر والے پریشان تھے, اور ان سب دعاؤں کا صلہ یہ ملا کہ ہمارا کزن ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کی ٹانگ میں ایسا فریکچر ہوا کہ وہ آج تک بھی ٹھیک چل نہیں پاتے. اب جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا 1-2 ماہ کے بعد, ہم لوگوں نے اس معاملے میں اس کے مالک سے رجوع کیا, جو کہ اب ہماری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا, اور وہ یہ کہتا تھا کہ اس سلسلے میں تم لوگوں نے میرے سے کوئی بات نہیں کرنی. بات یہاں تک پہنچی کہ ہمارے اپنے ہی خاندان کے ایک بزرگ تھے جن کی ایج 95 کے لگ بھگ ہے. ان کے ساتھ ہم نے یہ ساری بات ڈسکس کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کسی اللہ والے کو بلا کر لائیں اور وہ اس معاملے کو دیکھے گا, کیونکہ مجھے یہ چیز ٹھیک نہیں لگ رہی. انہوں نے کہا کہ ہم کسی اللہ والے کو بلا لائیں, اور ہم نے اپنے فارم ہاؤس کو چیک کروایا. ہم نے ان کے ساتھ ایسی کوئی چیز ڈسکس نہیں کی, کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں اور ہمارے متعلق سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے فارم ہاؤس پہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اور جیسے میرا کزن گرا تھا اس کے متعلق بھی ساروں کو پتہ لگ چکا تھا. تو ابھی ہم نے ان کو اپنے منہ سے کچھ نہیں بتایا تھا. جیسے ان کو فارم ہاؤس پہ لے جایا گیا تو انہوں نے فارم ہاؤس کو دیکھا, اور انہوں نے جیسے ہی اس بیل کے پاس سے گزرے تو وہ خود بخود رک گئے اور پیچھے سے پلٹ کے دیکھنے لگے. انہوں نے کہا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی بیل نہیں ہے, اس کو فوراً کھول دو. اب ہم اس کو 50-60 لاکھ کا خرید کے لائے تھے, گو کہ اس نے ہمارے کزن کو بہت زخمی کیا تھا, لیکن ہم اس کی پرمیشن کے بغیر یہ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ اس کا فیوریٹ بیل تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو فوراً کھولو. ہم لوگ اپنے کزن کے پاس گئے اور کہا کہ ایسے انہوں نے کہا ہے, اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بیل نہیں ہے, یہ غیر مری مخلوق ہے جو کہ کسی کی بھی جان لے سکتی ہے, اور جس کو اس نے نقصان دیا ہے اس کی جان یہ دوبارہ بھی لے سکتی ہے. یہ بات اب بہت ڈرا دینے والی تھی. اگر وہ بیل نہیں تھا تو وہ کیا تھا؟ یہ بات ہم ان اللہ والوں سے پوچھنے لگے. انہوں نے کہا کہ سوال جواب کا موقع ابھی ٹائم نہیں ہے, اس کو جتنی جلدی ہوتا ہے ادھر سے کھولو, کیونکہ اس بیل کے ہوتے ہوئے ہمارے 3 سے 4 گھوڑوں کی بھی ڈیتھ ہوئی, اور اس کے بعد 1 سے 2 بھینسیں بھی جو تھیں ہم لوگوں کی, ان کی بھی ڈیتھ ہوئی, وہ بھی مر گئیں. وہ کیسے مرتی تھیں یہ ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا, لیکن رات کو وہ ٹھیک ہوتی تھی, صبح اٹھتی تھی تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہوتی تھی. ہم نے اسی ٹائم اس چیز کو نکال دیا, اور اس کو انہوں نے کہا کہ جس ٹائم اس کو نکالنا ہے وہ مغرب کا ٹائم ہو, دروازہ پورا کھول دیا جائے, اور اس کے بعد اس کو نکالنے کے فوراً بعد دروازہ بند کر دو, اور یہ 41 دن تم لوگوں کے دروازے پر ضرور آئے گی. 41 دن مویشیوں کے اس دروازے کو بالکل نہیں کھولنا, اور جہاں تمہارا کزن ہے اس کو بھی نہیں کھولنا. 41 دن کے دوران وہ بیل روز ہمارے دروازے پر آتا تھا, اور وہ گیسٹ ہاؤس کا دروازہ جو فارم ہاؤس کا جو مین وہ ڈور تھا اس پر اپنے زور زور سے سینگ مارتا تھا اور اس کو کھولنے کی کوشش کرتا تھا. ایسے لگتا تھا کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا, ایسے لگتا تھا کہ دیواریں ٹوٹ جائیں گی. وہ دیواروں پہ زور زور سے سر مارتا تھا اور یہ کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے میں اندر آؤں. انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کسی طریقے سے اندر نہیں آنے دینا. پورے 41 دن وہ تم لوگوں کو ایسے ہی تنگ کرے گا اور اندر آنے کی مکمل کوشش کرے گا, کیونکہ جس لڑکے کو اس نے زخمی کیا ہے وہ اس کی جان لیے بنا ادھر سے نہیں جائے گا. یہ بیل جو کہ جنات میں سے ہے, یہ پہلے بھی کئی لوگوں کی جان لے چکا ہے, اور یہ بیل جنات کے روپ میں ہی رہتے ہیں, اور اکثر یہ انسانوں کے پاس آ جاتے ہیں اور اسی بہانے سے یہ انسانوں کو نقصان دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم 41 دن پوری پرہیز کریں گے, ہم بالکل بھی اندر اور باہر جانے کے راستے کو بند کر دیں گے. ہم نے اپنے اس فارم ہاؤس کا دروازہ, اس ڈیرے کا دروازہ بند کر دیا, یہاں تک کہ جہاں میرا کزن تھا اس حویلی کے دروازے کو بھی مضبوطی سے بند کیا ہوا تھا. مکمل پہرے داری تھی, اور پہرے داری کے لیے انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ کسی بھی محافظ کو دروازے کے باہر نہیں بٹھانا. اگر بٹھائیں گے تو آپ پر قتل کا پرچہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بیل اس کو مار دے گا. وہ ایک بیل نہیں, وہ ایک جن ہے. 41 دن یہ سارا ماجرا ہوا, اور اس سارے ماجرے کے بعد ہم لوگ اس اللہ والے کو دوبارہ لے کر آئے. وہ بیل روز رات کو آتا تھا اور خوفناک آوازیں نکالتا تھا. آوازیں انتہائی وحشت ناک تھیں, کسی جانور سے مشابہت رکھتی تھیں. وہ راتا تھا
وہ کسی بیل کی آواز نہیں لگتی تھی۔ 41 دن کے بعد ان اللہ والوں نے کہا کہ اب اس کے آنے کا خطرہ ٹل چکا ہے، اب وہ نہیں آئے گا، دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا، سوچ سمجھ کے بیل کو خریدنا۔ میرے کزن نے کہا کہ مجھے بیل خریدنے کا بہت شوق ہے، میں گھوڑے بہت شوق سے خریدتا ہوں، کیا اس وجہ سے اب میں کوئی چیز خرید نہیں سکوں گا؟ تو انہوں نے کہا ایسی بات بالکل نہیں ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے ایک چیز تحفہ دے رہا ہوں، اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ وہ ایک انگوٹھی تھی، ایک کالے نگینے کی انگوٹھی۔ جب بھی کسی چیز کی خرید و فروخت کے لیے جاؤ گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا، اگر وہ جانور ہوگا تو تم جان جاؤ گے، اور اگر وہ کوئی غیر بڑی مخلوق ہوگی تو اس کی آنکھیں سرخ لال ہو کر چمکنے لگیں گی اور تم اس چیز کو مت خریدنا۔ میرا کزن بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ آج تک ان کی وہ جو ٹانگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی، اور یہ ایک وحشت ناک واقعہ، ایک عجیب و غریب نوعیت کا واقعہ ہمارے خاندان میں پیش آیا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ دلاور اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی دلاور کی کہانی، اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے لسنر جو کہ اپنا نیم آن ایئر نہیں کرنا چاہتے، اور وہ انڈیا میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے قریب ایک پرانا پھانسی گھاٹ ہے جس کے سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے۔ بلڈنگ اور پھانسی گھاٹ میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ وہ بلڈنگ ایک کارخانہ ہے اور ادھر لوگ کام کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کام کے دوران باہر بھی نکلنا آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ پھانسی گھاٹ جو کہ پرانے زمانے کا، انگریزوں کے دور کا وہ پھانسی گھاٹ ہے، اس پہ بہت سے عجیب و غریب واقعات لوگوں نے دیکھے ہیں۔ وہاں پر جنات کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پر باقاعدہ طور پر جنات ہوتے ہیں اور اپنی موجودگی ظاہر کرواتے ہیں۔ ہر رات 3 بجے وہاں پر ایک خوفناک چیخ سنی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہاں پر ایک لڑکی کو پھانسی گھاٹ کے اوپر لٹکے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے۔ جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب اس کو بچانے کے لیے اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ لڑکی ان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ ایک ڈائن ہے، کبھی وہ ایک بوڑھی عورت کے روپ میں ہوتی ہے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نہ عورت نہ مرد، کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ اوپر اس نے چادر لی ہوتی ہے اور وہ بیٹھی ہوتی ہے زمین پہ۔ انہوں نے کہا اس کے بہت سے روپ ہیں۔ ایک دفعہ فیکٹری کا ایک شخص جو کہ آدھی رات کو فیکٹری سے اپنے گھر جا رہا تھا اور شدید بارش ہو رہی تھی، کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت جو کہ گھونگھٹ نکالے اس پھانسی گھاٹ کے بالکل نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت کو دیکھ کر میں کافی حیران ہوا اور اس کے قریب گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی مدد چاہتی ہوگی، شاید کسی کے خاوند نے اس کو مار پیٹ کے نکال دیا ہوگا، تو وہ شخص اس کے قریب گیا فیکٹری کا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو عورت تھی، مرد، جو بھی وہ چیز تھی جو گھونگھٹ نکالے بیٹھا تھا اتنی شدید بارش میں، اس نے جیسے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا، اس کا چہرہ سارا جلا ہوا تھا، چہرہ بہت خوفناک تھا۔ اس شخص چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے اس پھانسی گھاٹ کے اوپر بہت سی مخلوقات کو دیکھا ہے۔ رات کے 3 بجے ضرور ادھر سے ایک چیخ کی آواز آتی ہے جو کہ انتہائی خوفناک ہوتی ہے۔ اس چیخ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، وہ انتہائی دردناک چیخ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے اس پھانسی گھاٹ کے اوپر انگریز عورتوں کو بھی پھانسی دیتے تھے، اور ان عورتوں کی روحیں آج تک ادھر ہیں۔ ان عورتوں کو قیدی بنا کر اسی کارخانے کے اندر رکھا جاتا تھا۔ کارخانے میں بھی بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن یہ جو بھی واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق میں نے خود دیکھا ہے، میں نے آواز سنی ہے اس کی۔ یہ کہانی تھی جو کہ میرے اننون لسنر نے شیئر کی انڈیا سے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیں، تو اللہ پاک آپ پر ضرور رحمت کرے گا۔ ان سے محبت کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کریں، والدین سے بہت محبت کریں، ان سے پیار کریں۔ میرے اس چینل اسکیری اردو ٹیلز کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے والدین کو اور اپنے تمام گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔